منٹ آپ کے سامنے حاضر ہوں اور میں کوشش کروں گا کہ اس تھوڑے سے وقت میں آپ کو کچھ نہ کچھ دے کر کے چلا جاؤں تاکہ میرا یہاں آنے کا بھی فائدہ ہو اور آپ بیٹھے ہیں اپنا قیمتی وقت نکال کر کام کا وقت ہے یہ پورا اپنا علاقہ جو ہے یہ بڑے کام کا وقت ہے. اس ٹائم تو سب لوگ جو ہے مصروف ہیں, کھیتی چل رہی ہے آلو کی بڑی جو شدت کے ساتھ لوگ جو ہے راتوں کو سو نہیں رہے ہیں. یہ بہت کام کا وقت ہے. آپ جو بیٹھے ہیں وقت نکال کر کے بڑا قیمتی وقت ہے آپ کا. میں کوشش کروں گا کہ آپ کا قیمتی وقت ضائع نہ جائے اور کچھ نہ کچھ میں آپ تک پہنچا کر کے ضرور چلا جاؤں. ایک مرتبہ میں چل کر کہتے ہیں سبحان اللہ اور درود پاک پڑھ کے سنائیے تیزی کے ساتھ تاکہ میں اپنی گفتگو شروع کروں. اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ. اللہ تبارک و تعالی سے میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک جس غوث کا ہم ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں اللہ پاک اس غوث کے صدقے میں مجھے بھی نیک بنائے اور آپ سب کو بھی نیک بنائے. اللہ ہم سبوں کو نیک بنا دے. ہم غوث اعظم کا ہر مہینے ذکر تو کرتے ہیں, ہر مہینے غوث اعظم کی 11ویں تو مناتے ہیں, لیکن عمل کے میدان میں بڑے پیچھے ہیں. عمل کے میدان میں ہم بہت پیچھے ہیں. غوث اعظم کی تعلیمات پر ہم توجہ نہیں کر رہے. غوث اعظم کی تعلیمات کیا ہے؟ بڑا کچھ سکھایا ہے غوث اعظم کی زندگی نے, بڑا کچھ سکھایا ہے غوث اعظم کی زندگی میں. بس ضرورت ہے ہمیں عمل کے میدان میں اترنے کی, ضرورت ہے ہمیں عمل کے میدان میں آنے کی. ہم عمل کے میدان میں آ گئے تو انشاءاللہ زندگی بھی خوبصورت ہو جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی. واہ کیا بات. ضرورت ہے عمل کے میدان میں آنے کی. بڑا کچھ سکھاتی ہے غوث اعظم کی زندگی, بڑا کچھ سکھایا ہے غوث اعظم کی زندگی نے. غوث اعظم کے والد جن کا نام تھا ابو صالح, جنگی دوست جن کا لقب ہے ابو صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ اتنے نیک اور پرہیزگار بندے, اللہ کے اتنے برگزیدہ بندے تھے کہ آپ دن میں روزہ رکھتے تھے اور رات کو اللہ کی عبادت کرتے تھے. راتوں رات نوافل میں مصروف رہا کرتے تھے. دن میں اللہ کی عبادت, رات کو کثرت سے نوافل پڑھنا. نیکی کا ایسا شوق اور ایسا جذبہ کہ آپ کو نہ کھانے کی فکر رہتی تھی, نہ گھر بار کی فکر رہتی تھی, دنیا کی کوئی فکر نہیں, بس اللہ کی یاد میں لگے رہتے تھے, اللہ کی محبت میں. اور نیکی کا ایسا جذبہ تھا, ایسا شوق تھا اللہ کی عبادت کا, اللہ کی عبادت کی محبت میں, اللہ کی محبت میں کھانا بھول جاتے تھے. آپ کو کھانے کی فکر نہیں رہتی تھی, آپ کو گھر بار کا دھیان نہیں رہتا تھا. ایک دن ایسا ہوا دریائے دجلہ کے کنارے پر حضور غوث پاک کے والد محترم حضرت ابو صالح عبادت میں مصروف ہیں. ایک دن ہو گیا, 2 دن ہو گئے, 3 دن ہو گئے, عبادت میں مصروف ہیں. عبادت کرتے کرتے 3 دن گزر گئے. بھوک کی شدت بڑھنے لگی, اب بھوک تیزی سے لگنے لگی. بھوک اتنی لگی کہ اب عبادت میں دشواری پیدا ہو گئی, عبادت کرنے میں دشواری آنے لگی, جسم کمزور ہو گیا, بھوک کی شدت بڑھنے لگی. 3 دن ہو گئے مسلسل عبادت کرتے ہوئے. 3 دن کے بعد میں جب بھوک کی شدت ہوئی تو آپ نے کھانے کی تلاش دیکھی, آپ نے کھانے کو تلاش کیا کہ کچھ کھانے کو مل جائے. آپ نے دیکھا کہ دریائے دجلہ میں, جو دریا جس دریا کے کنارے حضور غوث پاک کے والد محترم عبادت میں مصروف ہیں, اسی دریا میں ایک سیب جا رہا ہے بہہ کر کے, ایک سیب بہہ کر کے جا رہا ہے. سیکھنے کی ضرورت ہے میرے عزیزوں, ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے, عمل کے میدان میں اترنے کی ضرورت ہے. ہم سبوں کو نیک بننے کی ضرورت ہے. ہم نیک بن گئے انشاءاللہ ہماری نسلوں کو بھی فائدہ پہنچے گا ہمارے نیک بننے کا. اب سنو حضور غوث پاک کے والد محترم کی داستان. حضور غوث پاک کے والد محترم دریائے دجلہ کے کنارے پر ہیں اور دریائے دجلہ میں, اس دریا میں ایک سیب بہہ کر کے جا رہا ہے. بھوک کی شدت ہے, آپ نے اس سیب کو لکڑی سے اپنی طرف کھینچا اور کھینچنے کے بعد میں اس سیب کو اٹھا کر کے کھا لیا. جیسے ہی سیب کھایا اور سیب کھانے کے بعد میں آپ کے دل میں خیال پیدا ہو گیا کہ ابو صالح تو نے سیب تو کھا لیا, کیا تو نے اجازت لی یہ کس کا سیب ہے؟ کیا تو نے پوچھا یہ سیب ہے کس کا؟ کیا تو نے یہ خیال کیا کس کے باغ کا سیب آیا ہے؟ کیا تو نے اس کی اجازت لی ہے؟ ایسے ہی سیب کھا لیا ہے, بغیر اجازت کے سیب کھا لیا ہے. اب سنیے غوث پاک کے والد محترم کی داستان. کیسا
कैसा शौक है नेकी का, क्या मोहब्बत है अल्लाह रब्बुल इज्जत की, और कैसी नेकी है वो से पाक के वालिद मोहतरम की। कहते हैं कि दिल में ख्याल आया कि वो जो सेब खा लिया है कि उसके मालिक से इजाजत ली है, क्या पूछ लिया है उसके मालिक से, जो सेब खाया है उसके मालिक से इजाजत ली है कि नहीं ली है। और दिल में ख्याल पैदा हुआ कि चलो इसके मालिक को ढूंढा जाए, इस मालिक से, सेब का मालिक कौन है। अब जिधर से सेब आया था बह करके अब उधर की तरफ चलने लगे। चलते चलते दरिया के किनारे जा रहे हैं, दरिया के किनारे चल रहे हैं। देखते हैं कि एक बाग आया, उस बाग की जो है वो दरिया की तरफ लटकी हुई है और उन पर सेब लगे हुए हैं। आप समझ गए कि ये इसी बाग का सेब है जो दरिया में बहकर के आ गया है। आपने समझ लिया कि इसी बाग का सेब है। आप उस बाग के मालिक के पास गए, उस बाग के मालिक बुजुर्ग बैठे हैं जो उस बाग के मालिक हैं, और जाकर के कहने लगे कि बाग के मालिक, आपके बाग का एक सेब दरिया में बहकर के गया था, जिस सेब को मैंने आपकी बगैर इजाजत के खा लिया, मैंने आपसे बगैर पूछे उस सेब को खा लिया। मैं उससे आप उस सेब के लिए माफी मांगने आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे माफी दे दें, मैंने वो सेब आपकी बगैर इजाजत के खा लिया है। सुभान अल्लाह। अब देखिए क्या कैसी नेकी है। हजरत अबू सालेह हुजूर गौस पाक के वालिद मोहतरम क्या कहते हैं कि मैंने वो सेब जो दरिया में बह कर के गया वो आपके बाग का सेब है, और मैंने आपसे बगैर इजाजत लिए वो सेब खा लिया, मुझे माफी दे दीजिए। अब वो जो बुजुर्ग बैठे हैं वो भी कोई आम बुजुर्ग नहीं है, वो भी अल्लाह के बड़े नेक बंदे हैं, जिनका नाम है अब्दुल्ला सोमई, जिनका जिन्हें लोग बड़े जो है बड़े मुमताज थे अपने जमाने के और बड़े नेक बुजुर्ग थे। वो भी कोई आम आदमी नहीं है। उन्होंने भी समझ लिया कि आने वाला कोई आम नौजवान नहीं है, ये अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा है, ये अल्लाह का नेक बंदा है, ये बड़ा तकवे वाला है। वो समझ गए कि आने वाला कोई आम नहीं है। उन्होंने कहा अच्छा तुमने बगैर इजाजत के सेब खा लिया, तुमने बगैर इजाजत के उस सेब की माफी लेने आए हो। कहा हाँ, मैं उस सेब के लिए जो मैंने बगैर पूछे आपसे खाया है उसकी माफी लेने के लिए आया हूँ। तो उन्होंने कहा तुमको ऐसे माफी नहीं मिलेगी, पहले तुम्हें मेरे बाग की रखवाली करनी पड़ेगी। बात तो समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जरूरत है हमें नेक बनने की, जरूरत है मैदान में उतरने की, अमल के मैदान में उतरना जरूरी है, हम सबको नेक बनना जरूरी है। अब सुनिए हुजूर गौसे पाक के वालिद मोहतरम की दास्तान। आपसे कहा कि तुम्हें ऐसे माफी नहीं मिलेगी, ये जो मेरा बाग है तुम्हें इसकी रखवाली करनी पड़ेगी। गौसे आजम के वालिद मोहतरम इस बात पर राजी हो जाते हैं। कहा ठीक है, जितने दिन तुम चाहो मैं तुम्हारे इस बाग की रखवाली करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे उस सेब के लिए माफी दे दो, मुझे उस सेब के लिए माफी चाहिए। हुजूर गौसे पाक के वालिद मोहतरम अब उस बाग की रखवाली करने के लिए लग जाते हैं। सुभान अल्लाह। उस बाग की रखवाली, सेब खाया है, जरा तवज्जो रखना मेरी तरफ और पूरे वाकये को जरा जहन में रखना। एक सेब खाया है, हम देखिए हमारा हाल क्या है। हम गौसे आजम के मानने वाले, नबी के दीवाने, नबी का गुलाम कहलाने वाले, हमारा हाल देखिए आज क्या है। हम देखिए हम खाते वक्त किधर से आ रहा है, हराम हलाल की कोई तमीज नहीं है। आज बड़े बड़े जमींदार हो गए हैं, जमीनें हड़प ली, न जाने कितनी कितनी जमीन है, कितना गरीबों का माल लूट लिया है, कितना बेसहारों को, कितना कमजोरों पर जुल्म कर रहे हैं। कोई ख्याल नहीं है, कोई तवज्जो नहीं है, और हम हर महीने गौस की 11वीं कर रहे हैं और हर महीने हम गौस के नारे लगा रहे हैं। अरे यार, हम गौस के मानने वाले जब सच्चे कहलाएंगे जब हम उनकी तालीमात पर अमल करते हैं। वाह वाह, बेशक, बहुत खूब। गौस की तालीमात पर अमल करेंगे तभी हम सच्चे गौस के मानने वाले कहलाएंगे। सिर्फ हर महीने गौसे आजम के नाम से लंगर बंटवाने का नाम गौसे आजम का पक्का मानने वाला नहीं है। ये गौसे आजम के मानने वालों का काम नहीं है। गौसे आजम का मानने वाला सच्चा और पक्का वो है जो गौसे आजम की तालीमात पर भी अमल करे। बेशक, बहुत खूब, जिंदाबाद। सुनिए जरा, बाग की रखवाली करने लग गए। बाग की रखवाली करते करते काफी अरसा गुजर गया। काफी अरसे के बाद हाजिर होते हैं बाग के मालिक हजरत अब्दुल्ला सुमई के पास। कहते हैं कि अब काफी दिन हो गए हैं बाग की रखवाली करते हुए, अब तो मुझे सेब की माफी दे दीजिए, वो सेब जो मैंने बगैर इजाजत के खा लिया है। आप कहते हैं कि सेब की माफी ऐसे नहीं मिलेगी, तुम्हें एक शर्त मेरी और माननी पड़ेगी, मेरा एक कहना और मानना पड़ेगा। हजरत अबू सालेह कहते हैं कि जी फरमाइए मुझे क्या कहना मानना है, कौन सी शर्त है आपकी? कहा मेरी दूसरी शर्त ये है, मेरी एक बेटी है जो हाथों से माजूर
معذور ہے, ہاتھوں ہاتھ اس کے پیر بھی خراب ہیں, ہاتھ بھی خراب ہے, آنکھوں سے نابینا ہے, کانوں سے بہری ہے, زبان سے گونگی ہے. کہا میری وہ معذور بیٹی ہے, تمہیں میری اس بیٹی سے نکاح کرنا پڑے گا, میری بیٹی سے نکاح کرنا پڑے گا جب تمہیں اس سیب کے لیے معافی ملے گی. اب سنیے سنیے, حضرت عبداللہ ابو صالح حضور غوث پاک کے والد محترم اس بات پر بھی راضی ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. کہتے ہیں میں تیار ہوں, میں اس بیٹی سے آپ کی نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں, بس مجھے اس سیب کے لیے معافی دے دیجئے, بس مجھے معاف کر دیجئے وہ جو سیب کھایا ہے. اب سنیے, حضور غوث پاک کے والد محترم نے ان کی جو لڑکی تھی عبداللہ صالح عبداللہ سومئی کی, جن کے بارے میں آپ نے بتایا کہ وہ ہاتھ پاؤں سے معذور, آنکھوں سے نابینا, کانوں سے بہری ہے, اس سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. آپ نے نکاح کر لیا, عبداللہ سومئی نے نکاح پڑھایا, اور نکاح پڑھانے کے بعد میں جب حضور غوث پاک کے والد محترم کمرے میں داخل ہوتے ہیں, جب بیوی کے پاس جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک خوبصورت حسین و جمیل لڑکی ہے, جس کی آنکھیں بھی سلامت ہیں, جس کے ہاتھ بھی سلامت ہیں, جس کے پاؤں بھی سلامت ہیں. آپ ڈر گئے اور فوراً واپس آ گئے, اور آنے کے بعد میں عبداللہ سومئی کے پاس پہنچے اور کہنے لگے بابا تم نے جس لڑکی کے بارے میں بتایا تھا, تم نے اپنی بیٹی کے بارے میں جیسا بتایا تھا کہ وہ ہاتھوں سے بیکار ہے, پاؤں سے بیکار ہے, آنکھوں سے نابینا ہے, لیکن وہاں جو میں گیا ہوں وہاں تو کوئی اور ہی لڑکی نظر آ رہی ہے. وہاں تو جو لڑکی بیٹھی ہے اس کی تو آنکھیں بھی سلامت ہیں, اس کے تو ہاتھ بھی سلامت ہیں, اس کے تو پیر بھی سلامت ہیں. حضرت عبداللہ سومئی حضرت ابو صالح حضور غوث پاک کے والد محترم سے فرماتے ہیں کہ اے نوجوان, تم میری بات کو گہرائی سے سمجھے نہیں, میں نے کیا کہا تھا, تم میری بات کی گہرائی تک نہیں پہنچے. ابو صالح عرض کرتے ہیں کہ جی بابا فرمائیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں, آپ کی باتوں کی گہرائی کیا ہے. تو عبداللہ سومئی نے فرمایا کہ اے نوجوان, میں نے جو کہا اپنی بیٹی کے بارے میں کہ وہ آنکھوں سے نابینا ہے, وہ اس لیے کہا کیونکہ میری بیٹی نے ابھی تک کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا ہے. میں نے کہا اپنی بیٹی کے لیے کہ وہ پیروں سے معذور ہے, وہ اس لیے کہا کہ میری بیٹی نے بغیر اجازت کے بغیر اجازت کے گھر سے باہر قدم نہیں رکھا ہے. میں نے جو کہا اپنی بیٹی سے کہ وہ ہاتھوں سے معذور ہے, وہ اس لیے کہا میری بیٹی نے کسی حرام چیز کو ہاتھ نہیں لگایا ہے. حضرت عبداللہ سومئی کی ایک شرط کی بنا پر حضرت ابو صالح غوث اعظم کے والد محترم ایک ایسی لڑکی سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہو گئے جس کے بارے میں ہزار خامیاں گنا دی گئی ہیں. یہ بتاتا ہے کہ حضرت ابو صالح کا تقوی کتنا اعلیٰ ہے, اور حضرت ابو صالح تو ایک تقوی میں ان کا نام ایک طرف ہے, اور ہمارے غوث اعظم کی والدہ محترمہ کا تقوی اتنا اعلیٰ ہے جس نے شریعت کے خلاف کبھی قدم نہیں اٹھایا. وہ غوث اعظم کی امی فاطمہ ام الخیر ہیں جس نے شریعت کے خلاف کبھی ہاتھ نہیں بڑھایا. وہ غوث اعظم کی امی فاطمہ ام الخیر ہیں جس کی ماں فاطمہ ام الخیر جیسی ہو, جن کے باپ ابو صالح جنگی دوست جیسے ہوں, تو پھر بیٹا غوث اعظم عبد القادر جیسا ہی ہوتا ہے. بابا زندہ باد زندہ باد. میں